بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ آئیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعلیٰ خطبہ اعلیٰ آباد۔ کون سا آج ہمارا ٹاپک ہے؟ خطبہ اعلیٰ آباد، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے کیونکہ یہ اپنا پاکستان کی تاریخ میں جو اس کے پاکستان کی بننے کی تاریخ میں اس کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ 1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت ڈاکٹر علامہ اقبال نے کی۔ کس نے کی صدارت؟ علامہ اقبال نے کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں بڑی وضاحت سے ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کی مشکلات، ان کی مستقبل اور مسلمانان ہند کی منظر کی نشاندہی کی، ٹھیک ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اس میں ہندوستان کے حالات ہیں، مسلمانوں کی معاشی مشکلات، جو سبھی مشکلات ہیں وہ بھی ڈسکس کی گئے ہیں، اور کانگریس جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے وجود سے انکاری ہوئی تھی، اس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ ان دنوں لندن میں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گاندھی کی ہیٹ دھرمی کی وجہ سے جانتے تھے کہ کوئی بھی خاطر کا نتیجہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور مسلمانوں کی منزل ایک علیحدہ مملکت ہے، یہ ہم نے اس کا تعارف پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہیں اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے تقریباً ہم نے 9 پوائنٹ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ کون سا ہے؟ اسلام ایک زندہ قوت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے پہ ہے مسلمان ایک قوم ہے، اور ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے متحدہ قومیت کی تردید، ٹھیک ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا قوم ہے، ہندوستان میں ایک نہیں ہے، کئی قومیں، ٹھیک ہے۔ ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، مسلم ریاست کی ضرورت، علیحدہ وطن کا مطالبہ، سیون کمیشن کی سفارشات پر تنقید، ہندوستان کی آزادی کے لیے ضروری اتحاد، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کے تقریباً 9 پوائنٹ پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلام ایک زندہ قوت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں سبھی کہ اسلام جو ہے ایک زندہ قوت ہے، یعنی کہ ایک مکمل اس میں اپنا ایک قوت ہے، اس پوری جو ہے اسلامی ایک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ ایک مکمل مذہب ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس لیے اسلام کی پیروی کر کے ہی ہم نے جو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اس میں ایک زندہ قوت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام جو ہے اس میں تقریباً زندگی کے ہر پہلو کی نشاندہی کی گئی، مثلاً جینا کیسے ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سبھی جو ہے اسلام ہر پہلو کے لحاظ سے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر پہلو اس میں کور کرتا ہے۔ تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، مسلمان ایک قوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ ہم نے فرمان پڑھا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ مسلمان جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایک جسم کی مانند ہی ہیں۔ تو علامہ اقبال کا بھی یہی نقطہ تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا پوائنٹ ہے متحدہ قومیت کی ترتیب۔ ہندوستان کا گاندھی کہتا تھا کہ ہندوستان میں جو ایک ہی قوم رہتی ہے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو الگ قوم نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے مسلمان جانتے تھے کہ ہمارے جو رہن سہن ہے، کھانے پینے کا انداز، سبھی مسلمان ہندوؤں سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اس بات کی تردید کی کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک الگ قوم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، مسلم ریاست کی ضرورت۔ علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں جہاں مسلم اکثریت کی